MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا جمعہ امسال آخری جمعہ ہے جو ہمیں اکٹھے پڑھنے کی توفیق عطا ہو رہی ہے. عام طور پر اس جمعے میں موضوع وقف جدید ہوا کرتا ہے، لیکن روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ سال کے آخری جمعے کو وقف جدید کے لیے وقف رکھا جائے، بلکہ اگلے سال یعنی آئندہ آنے والے سال کے پہلے جمعے میں بھی بعض دفعہ وقف جدید کے موضوع پر خطبہ دیا جاتا ہے. چونکہ میں نے نماز سے متعلق مضمون شروع کر رکھا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آج کے خطبے میں نماز ہی کے مضمون کو جاری رکھا جائے. اگر خدا کے فضل کے ساتھ ختم ہو گیا تو پھر آئندہ جمعے وقف جدید کے موضوع پر خطبہ دیا جائے گا اور پھر دوبارہ انشاءاللہ اسی موضوع کی طرف واپس آ سکتے ہیں. اور اگر ختم ہو گیا تو واپس آنے کی ضرورت نہیں، پھر اگر نہ ختم ہو سکا تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع پہ واپس آ جائیں گے. مالک یوم الدین سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ لفظ مالک میں خدا تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا بھی داخل ہو جاتا ہے، ہر چیز کا مالک ہونا بھی داخل ہو جاتا ہے، اور ہر چیز پر اس کی بادشاہت کا مضمون بھی صادق آتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پہلی تینوں صفات یعنی رب، رحمان اور رحیم مالکیت کے ساتھ مل کر اور زیادہ وسعت اختیار کر جاتی ہیں. اگر مالکیت سے الگ ان کا تصور کیا جائے تو خدا تعالیٰ کی ذات میں ایک نقص واقع ہوتا دکھائی دیتا ہے. اس مضمون کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام اور عیسائیت کے موازنے کی گفتگو میں بیان فرمایا. عیسائیت کے نزدیک خدا تعالیٰ رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ مالک کا کوئی تصور بائبل نے اس رنگ میں پیش نہیں فرمایا جیسے قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی مالکیت کا تصور پیش فرمایا. بس اب اس مضمون کو آپ انسانی معاملات اور تجارب پر چسپاں کر کے دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. ایک جج کرسی انصاف پر بیٹھتا ہے، اس میں ربوبیت کی صفات بھی ہیں،
رحمانیت کی صفات بھی ہیں، رحیمیت کی صفات بھی ہیں، مگر چونکہ نہ وہ قانون کا مالک ہے نہ دوسری سب چیزوں کا مالک ہے، اس لیے جہاں معاملات کا فیصلہ انصاف کی روح سے کرنا ہوگا، اس کی قوت فیصلہ انصاف کے دائرے میں ہی محدود رہے گی۔ ایک ذرہ بھی وہ انصاف سے باہر نکل کر ان معنوں میں فیصلہ نہیں دے سکتا کہ قانون کو اپنا لے یا نیا قانون جاری کر دے، ایسی تقدیر بنا لے جس کے نتیجے میں جس سے وہ رحمانیت کا سلوک کرنا چاہے اس کے حق میں فیصلہ دے سکے۔ اور اسی طرح کسی کی چھینی ہوئی چیز کسی کو بخش نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے اور اپنی طرف سے کچھ دینے کا اس کو اختیار نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع کو بہت ہی اہمیت دی اور بڑی تفصیل سے اس مضمون پر بحثیں فرمائیں۔ آپ نے بتایا کہ اس خدا کو جو مالک نہ ہو، یقیناً اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے یا اس طرح اس کو رد عمل اس کو معاملات کرنے چاہیے جس طرح عیسائیت کے خدا کا تصور ہے کہ اگر انسان گناہ کرے وہ اس لیے معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے عدل کی صفت کے خلاف ہے اور عدل سے باہر وہ جا نہیں سکتا۔ اس لیے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اپنے مظلومہ بیٹے کو، جس کے متعلق عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اسے قربان کر دیا اور اس کے بدلے باقی بنی نوع انسان کے گناہ بخش دیے۔ یہ ایک الجھا ہوا اور بڑا لمبا مضمون ہے جس کی تفاصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں، مگر اصل روک جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ یہی ہے، یعنی عیسائیوں کے ذہنوں میں، کہ کیوں خدا معاف نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ محض عادل ہے اور مالک نہیں ہے، اسی طرح ملک نہیں ہے اور قانون سازی کے اختیار نہیں رکھتا۔ بس رب، رحمان اور رحیم، یہ تین صفات بہت ہی حسین اور دلکش ہیں، لیکن اگر مالک سے الگ رہیں تو محدود ہو جاتی ہیں، لیکن مالک کے ساتھ جب مل جاتی ہیں تو پھر ایک عظیم الشان جلوہ دکھاتی ہیں جس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان معنوں میں انسان تو مالک نہیں بن سکتا، لیکن انسان خدا کی مالکیت کے مزے کچھ نہ کچھ چکھ سکتا ہے اگر وہ اپنی ملکیت میں لوگوں کو شریک کرے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے، جیسا کہ مالک ہونے کی وجہ سے ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ نہیں کہ مالکیت کی صفت سے ہم کچھ بھی حصہ نہیں لے سکتے، اپنے اپنے دائرے میں جس حد تک ہمیں خدا تعالیٰ نے کسی چیز کا مالک بنا رکھا ہے اس کا استعمال اس رنگ میں کریں جیسے خدا مالک ہے اور اپنی ملکیت کا استعمال فرماتا ہے، اور اس میں بخشش کا مضمون سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ابھرتا ہے اور اپنی چیزیں دوسروں کو دینے کا مضمون بڑا نمایاں ہو کر نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رنگ بھی ہے جس میں ہم مالک بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ مضمون ایک بہت ہی لطیف اور اعلیٰ درجے کا مضمون ہے جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ فرمایا۔ مالک خدا کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کلیتاً ہر چیز کا مالک اور پورا اقتدار ہر چیز پر رکھتا ہے، اس کے باوجود بندوں کو اور دوسری چیزوں کو جو اس نے پیدا کی ہیں بعض دفعہ اس رنگ میں مالک بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے زوم میں واقعتاً مالک بن بیٹھتے ہیں اور ملک دے کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اور روز مرہ اصل مالک دکھائی نہیں دیتا، اور کلیتاً انسان کو یا جانوروں کو، زندگی کی ہر قسم کو کہنا چاہیے، اپنے اپنے چھوٹے سے دائرے میں بعض دفعہ اس طرح ملکیت عطا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کا
زندگی کی قسم جو بھی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ہی مالک ہوں اور کوئی نہیں، اور دخل اندازی نہیں رہتی بیچ میں۔ یہ اس قسم کا مضمون ہے کہ عارضی طور پر موتی نے جس کو عطا کیا اس کو اس رنگ میں عطا کیا کہ گویا وہی مالک ہے، اور اپنی مرضی اس سے اٹھا لی اور دوسرے کی مرضی کے تابع کر دیا۔ ان معنوں میں انسان ایک خاص سلوک اپنے رب سے کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہو، اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز جس کا اقتدار خدا نے ہمیں دیا، جس کی ملکیت خدا نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اپنے رب کو اس طرح لوٹا دیں کہ اے خدا، تو نے جس چیز کا ہمیں مالک بنایا تھا، ہم اس راز کو پا گئے ہیں کہ اصل مالک تو ہے، بس بیشتر اس سے کہ تو ہم سے واپس لے لے۔ ہم توئی طور پر، محبت کے اظہار کے طور پر یہ تیرے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ آج کے بعد جیسے بعد میں تو نے مالک بننا ہے، ایسے آج بھی تو ہماری ان سب چیزوں کا مالک بن گیا۔ اس مضمون کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دوسرے انبیاء پہ جو ایک عظیم فضیلت ہے، وہ خصوصیت سے اس بات میں ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ کلیتاً اصل مالک کو اسی دنیا میں لوٹا دیا، اس طرح کسی اور انسان نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی باریک ترین جذبات کو بھی خدا کے سپرد کر کے رکھا، اپنی ملکیت کے ہر حصے کو کلیتاً خدا کے سپرد کر دیا، اپنی رضا کو کلیتاً خدا کے سپرد کر دیا، اپنی محبت کو، اپنی نفرت کو، ہر چیز کو جس پر انسان کوئی قدرت رکھتا ہے، اپنے رب کو واپس کر دیا کہ تو ہی حقیقی مالک ہے۔ اس لیے آج میں یہ سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تیری رضا کے تابع میں ان چیزوں کو استعمال کروں گا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خدا تعالیٰ نے اس راز کو خود کھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اس تفصیل سے بنی نوع انسان پر اپنا یہ مقام روشن نہ فرماتے، مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے محمد، اعلان کر بنی نوع انسان کے سامنے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا ہے، اور میرا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری عبادتیں کیا، میری قربانیاں کیا، میری زندگی کا ہر حصہ، میری موت یعنی خدا کی راہ میں جو میں لمحہ لمحہ مرتا ہوں، سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم خدا کے سپرد وہ سب کچھ کر دو جس کا مالک تمہیں بنایا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں تمہیں شریک کر لیتا ہے، اور ایک نئی شان کے ساتھ تم ایک نئی تخلیق کے ساتھ ابھرتے ہو۔ اور ان معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا اس تمام کائنات کی ملکیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے شریک کر لیا، اپنی عطا کے ذریعے شریک کر لیا، جو خدا تعالیٰ کا تھا۔ یعنی جو سب کچھ بندے کا تھا وہ اس نے خدا کے سپرد کر دیا، اور خدا چونکہ سب سے زیادہ احسان کرنے والوں کے احسان کی شکر گزاری کرتا ہے اور احسان کو تسلیم فرماتا ہے، کوئی بندہ اس رنگ میں کسی کے احسان کو قبول نہیں فرماتا جیسے خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ تو ایک رنگ میں بندے نے احسان کا سلوک کیا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے احسان کا سلوک فرمایا اور کہا تو نے جو کچھ تیرا تھا مجھے دے دیا، اب میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہو گیا۔ انہی معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کا الہام ہے کہ جے تو میرا ہو رویں سب جگ تیرا ہو، کہ اے بندے اگر تو میرا ہو جائیں، یعنی اپنی مالکیت کو ختم کر کے سب کچھ مجھے واپس لوٹا دے، تو اس کے بدلے جو سب کچھ میرا ہے وہ تیرا ہو جائے گا۔ تو مالک کا لفظ ایک بہت ہی عظیم الشان صفت ہے، صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان معنوں میں ہر دوسری چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، کہ ہر اللہ تعالیٰ کی صفت مالک کے ساتھ مل کر ایک نئی شان کے ساتھ دوبارہ ابھرتی ہے اور نئی شان کے ساتھ جلوہ دکھاتی ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں صفت مالکیت خصوصیت کے ساتھ پیش نظر آنی چاہیے، اور ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، ان سب کو مالکیت کی ذات میں اکٹھا کر کے پھر خدا کو مخاطب کرنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس مضمون کے بعد اب انعام کا مضمون میں نے مختصراً بیان کیا تھا، اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغضوب اور ضالین کا خدا تعالیٰ کی ان صفات سے کیا تعلق ہے جو سورہ فاتحہ کے آغاز میں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی رب کا تصور کے ساتھ کہیں غضب اور گمراہی کا تصور ذہن میں نہیں آتا، رحمان کے تصور کے ساتھ کہیں غضب اور گمراہی کا تصور ذہن میں نہیں آتا، اسی طرح نہ رحیمیت کے ساتھ تعلق دکھائی دیتا ہے، نہ مالکیت کے ساتھ۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات کا تعلق ان چار صفات سے ہے جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جو سورہ فاتحہ کے آغاز میں بیان ہوئی۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے ایک نکتہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے بندے بننے کے لیے خدا تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ جس صفت کے ساتھ تعلق کٹتا ہے اس حصے میں انسان اس صفت کا برعکس ہو کر دنیا میں ابھرتا ہے۔ پس اگر کوئی انسان رب بننے کی کوشش نہیں کرتا تو ربوبیت کے برعکس جلوہ دکھاتا ہے، اور دراصل خدا غضبناک نہیں ہوتا بلکہ خدا کے وہ بندے لوگوں کے لیے غضب کا موجب بن جاتے ہیں جو اپنی رب کی صفات حسنہ سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں۔ بس دنیا میں جتنے بھی دکھ آپ دیکھتے ہیں جن میں کوئی انسان کوئی شخص غضب کا نشانہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو ان معنوں میں وہ غضب کا نشانہ بنتا ہے کہ وہ خدا کی صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت سے تعلق توڑتا ہے اور ان کے برعکس جلوے دنیا کو دکھاتا ہے، ان کی برعکس شکل میں دنیا پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کے بندوں سے بدسلوکی کرنے میں انسان پہل کرتا ہے، اس کے بعد خدا کا اس سے سلوک شروع ہوتا ہے جو پھر اسے خدا کا مغضوب بنا دیتا ہے۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ماں بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اس کی اس انتہائی محبت میں بظاہر غضب کا پہلو دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے بچے کو جو تکلیف دے اس کے لیے وہی مہربان ماں بہت زیادہ غضبناک ہو جاتی ہے، اور اتنی غضبناک ہوتی ہے کہ کسی اور رشتے میں ایسا غضب دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں شیر کے بچوں کو اگر کوئی اٹھانے کی کوشش کرے تو شیر سے بہت زیادہ شیرنی اس پر غضبناک ہوتی ہے۔ شیر کے غضب سے تو بچ جائے لیکن شیرنی کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح ہتھنی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہتھنی کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہاتھی سے بہت زیادہ بڑھ کر ہتھنی اپنا انتقام لیتی ہے اور پھر جس نے ظلم کیا ہو اس کو مار کر اس کو اپنے پاؤں تلے اس طرح مسلتی ہے کہ اس کا نشان تک مٹ جائے، خاک میں اس کو ملا کر پھر بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا، اور اس کی بنا محبت ہے
اس کی بنا رحمت ہے۔ رحم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مطلع فرمایا کہ لفظ رحم جس کے وہ یعنی ماں کا وہ کا عضو جس میں بچہ پلتا ہے، رحم، اس کا نام رحم اس لیے رکھا گیا کہ خدا تعالیٰ کے رحم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ رحمان ہے اور اس کا تخلیق سے ایک تعلق ہے رحمانیت کا، اسی طرح بچے کی تخلیق کا ماں کے رحم سے تعلق ہے۔ اور چونکہ عربی در حقیقت الہامی زبان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ منتخب فرمایا، ایک ہی مادے سے دونوں چیزیں بنی، یعنی رحم اور رحمان۔ بس حقیقت یہ ہے کہ ماں کی محبت کو بچے کے لیے جب آپ سمجھ لیں تو تب آپ پر یہ بات روشن ہوگی کہ بچوں سے دشمنی کرنے والے پر سب سے زیادہ دنیا میں غضبناک کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ بس رحمان خدا کے بندوں سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان پر خدا غضبناک ہوتا ہے اپنی رحمانیت کی وجہ سے۔ بس دو معنوں میں ایسے لوگ مغضوب بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو نہ رب بننا سیکھتے ہیں، نہ رحمان بننا، نہ رحیم، نہ مالک، ان سے دنیا فیض نہیں اٹھاتی، ان کا فیض کسی کو نہیں پہنچتا۔ وہ خدا کے اس رحمت اور بندوں کے درمیان، یا خدا کی صفات حسنہ اور بندوں کے درمیان ایک روک بن جاتے ہیں، اور محض یہ روک بننا ہی ان کو خدا کے عتاب کا مورد بنا دیتی ہے۔ لیکن جب یہ روک سے بڑھ کر اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور منفی صورت میں بندوں سے سلوک کرتے ہیں، یعنی جہاں رحم کرنا ہے وہاں صفاقی سے پیش آئیں، جہاں حق سے بڑھ کر عطا کرنا ہے وہاں حق تلفی شروع کر دیں، جہاں پرورش دے کر اعلیٰ مقامات تک پہنچانا ہے یعنی تربیت کر کے، وہاں منفی رویہ اختیار کریں اور خدا کے اچھے بھلے لوگوں کے اخلاق خراب کرنا شروع کر دیں، ان کے اندر گندگی پھیلانا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بہت سی گندگیاں ہیں جو امریکہ سے نکل کر سب دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ تو امریکہ میں وہ لوگ جو نہایت گندی قسم کی فحش فلمیں بناتے اور ایسی نئی لذتیں ایجاد کرتے ہیں جس سے بنی نوع انسان کے اخلاق خراب ہوں، وہ نہ صرف یہ کہ رب سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ رب کے برعکس تعلقات بنی نوع انسان سے قائم کرتے ہیں، رب سے برعکس رویے کے ساتھ بنی نوع انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا منفی رویہ ہے، اگر واقعتاً خدا رب ہے تو اس کی ربوبیت کو کاٹنے والے سے خدا کا ایک منفی رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو اس کی رحمانیت کے سے برعکس طریق پر بنی نوع انسان سے سلوک کرنے کے والے سے خدا تعالیٰ کا ایک برعکس رویہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہی مضمون ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تمام منفی صفات ظہور میں آتی ہیں۔ پس جب خدا تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد وہ لوگ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صف میں داخل نہیں ہوئے اور ان کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ بچا کھچا گند ہے جو مغضوب اور ضالین کی شکل میں ہم پر ظاہر کیا گیا ہے۔ ان معنوں میں وہ ظاہر ہوئے کہ خدا کی صفات کے منفی عکس بن کر وہ دنیا پر ابھرے۔ اس ضمن میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو زیادہ واضح طور پر مجھے سمجھائے، تو کشفی حالت میں خدا تعالیٰ نے یہ مضمون ایک اور رنگ میں مجھے دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے ایک کارخانے میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں، ایک طرف سے را میٹیریل یعنی خام مال، وہ ایک نہایت ہی خوبصورت و اعلیٰ تکمیل کی شکل میں ایک طرف سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف اس کے وہ گند بھی نکل رہا ہوتا ہے
جو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کارخانے میں وہ داخل ہونے کے بعد اپنے اندر ایسی تبدیلی کر سکے کہ اسے ایک مکمل صنعت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. اس کو ویسٹ پروڈکٹ کہتے ہیں. بس ایک چیز ہے اینڈ پروڈکٹ اور ایک ہے ویسٹ پروڈکٹ. اینڈ پروڈکٹ تو ہر صنعت کا وہ مال ہے جس کی خاطر صنعت بنائی جاتی ہے، یعنی صنعت کاری کی جاتی ہے اور کارخانے بنائے جاتے ہیں، اور اپنی آخری شکل میں بہت خوبصورت تبدیلیاں پیدا ہونے کے بعد وہ ایک نئے وجود کی صورت میں خام مال دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اب آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اس وقت وہ سب اسی طرح کسی نہ کسی کارخانے سے نکل کر ایک نئی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں. کسی نے کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے اون کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے فراخلی پہنی ہوئی ہے. آپ تصور کریں کہ یہ کیا چیزیں تھیں. اسی طرح آپ کے لباس، آپ کے بوٹ، آپ کے قلم، یہ سب خام مال تھے جو مختلف مراحل سے گزر کر بالآخر اس شکل میں آپ تک پہنچے جس میں آپ نے ان کو قبول کیا اور استعمال کیا. لیکن آپ کا ذہن اس گندگی کی طرف کبھی نہیں گیا جو اس دوران پیدا ہوتی رہی اور ان چیزوں سے الگ کی جاتی رہی، اور اسے ضائع شدہ مال کے طور پر ایک طرف پھینک دیا گیا. چنانچہ اس زمانے میں جہاں صنعتوں نے بہت ترقی کی ہے، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر دنیا کے سامنے ابھرا ہے کہ اس ویسٹ مٹیریل کیا کریں. یہ تو دنیا کے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے. جب یہ کم ہوا کرتا تھا اس زمانے میں انسان کی توجہ اس طرف گئی نہیں کبھی، اور آج سے 100 سال پہلے بھی صنعت کاری تھی، بڑے بڑے کارخانے جاری تھے، لیکن کبھی بھی آپ کو اس زمانے کے اخباروں میں یہ بحثیں دکھائی نہیں دیں گی کہ یہ جو ہم اچھی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کے دوران جو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں ان کا ہم کیا کریں. وہ سمندروں میں پھینک دیتے تھے یا عام کھلی جگہ پہ پھینک دیتے تھے یا جھیلوں میں ڈال دیتے تھے، اور کبھی ان کے نقصان کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی. اب چونکہ زیادہ چیزیں بن رہی ہیں، اسی طرح ویسٹ مٹیریل بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ویسٹ مٹیریل ایسی خطرناک چیز بن کر دنیا کے سامنے ابھرا ہے کہ اس کے غضب سے دنیا ڈرنے لگی ہے. اور بڑا بھاری مسئلہ ہے یہ. تمام دنیا کی بڑی قوموں میں اب بہت ہی زیادہ فکر کے ساتھ ان مسائل پر غور ہو رہا ہے کہ کس طرح ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کریں جو صنعت کے دوران بائی پروڈکٹ کے طور پر یا ویسٹ پروڈکٹ کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کریں. مذہبی دنیا میں یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے جو بنی نوع انسان کے لیے تباہی کے سامان کرتی ہے. اور بعض دفعہ جس طرح دنیا میں بھی بعض چیزوں میں ویسٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح بدقسمتی سے بعض دفعہ انسانوں پر ایسے دور آتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اصلاحی نظام سے گزرتے ہوئے بہت کم ہیں ان میں سے جو فائدہ اٹھائیں، اور ایک بھاری تعداد ہے جو ویسٹ مٹیریل کے طور پر ایک طرف پھینک دی جاتی ہے. چنانچہ حضرت نوح کے زمانے میں آپ دیکھیں اسی طرح کا ایک روحانی کارخانہ جاری ہوا تھا جیسے ہر نبیوں کے زمانے میں جاری ہوتا رہا، لیکن ایک بھاری تعداد بنی نوع انسان کی ایسی تھی جو ویسٹ مٹیریل تھی، اور بہت تھوڑے تھے جو کارخانے سے اپنی آخری مکمل صورت میں نکھر کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے. پس خدا تعالیٰ نے ان نکھرے ہوئے وجودوں کو تو بچا لیا اور ویسٹ مٹیریل کو ضائع کر دیا. بنی نوع انسان کے پاس ایسا کوئی طریق نہیں ہے کہ وہ ویسٹ مٹیریل سے کلیتاً نجات حاصل کر سکیں. اس لیے مذاہب کے ویسٹ بالآخر جمع ہوتے ہوتے، یعنی وہ ویسٹ جن کو باقی رکھا جاتا ہے عبرت کے نشان بنا کر یا اور صورتوں میں یا بعض بات کے فوائد کے لیے،
بعض دفعہ ریسائیکل کرنے کے لیے بھی ویسٹ کو باقی رکھا جاتا ہے، وہ ویسٹ مغضوب بن کر اور ضالین بن کر بنی نوع انسان کو مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ یہاں خدا تعالیٰ نے لفظ مغضوب علیہم رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ خدا ان پر غضبناک ہوا۔ مغضوب کا مطلب ہے وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا یا غضب کا مورد بنائے گئے یا بنائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا ہمیں ان کا رستہ نہ دکھانا جن پر تو غضبناک ہوا، اس لیے کہ دراصل غضب شروع ان بندوں سے ہوتا ہے اور خدا سے نہیں ہوتا۔ غضب کا آغاز بندے سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ غضبناک محض رد عمل کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک ماں اپنے رحم کی وجہ سے غضبناک ہوتی ہے۔ بس خدا کی یہ شان ہے کہ یہاں غضب کے مضمون میں یہ اشارہ فرما دیا کہ اگرچہ بعد میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ خدا تعالیٰ غضبناک ہوا، لیکن سورہ فاتحہ نے یہ اشارہ کر دیا اور یہ مضمون کھول دیا کہ دراصل غضب کا آغاز بندے کی طرف سے ہوتا ہے اور اپنے غضب کے نتیجے میں وہ مغضوب بنایا جاتا ہے۔ پھر ایسا شخص بندوں کا بھی مغضوب ہو جاتا ہے اور خدا کا بھی مغضوب ہو جاتا ہے۔ ضمیر کو واضح نہ کرنے کے نتیجے میں مضمون میں اور کشادگی پیدا کر دی اور وسعت پیدا فرما دی کہ اے خدا ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ ان لوگوں کے رستے پر نہ ڈال دینا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے، جو سورہ فاتحہ کے روحانی نظام سے گزرتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کا روحانی نظام تو وہی ہے جو ساری دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پھیلا پڑا ہے، کیونکہ اگر قرآن کی ماں ہے تو ساری کائنات کی ماں سورہ فاتحہ بن جاتی ہے۔ بس اے خدا جو تیرے روحانی نظام سے، جس کا ذکر تو نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے، استفادہ نہیں کر سکتے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کلیتاً محروم ہو جاتے ہیں اور وہ مغضوب ہیں۔ وہ ان پر بندے بھی غضبناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بندوں پر غضبناک ہونے کے نتیجے میں تو نے ان کو غضب کا نشانہ بنایا ہے۔ پس چونکہ وہ بندوں سے ظلم اور سفاکی کا سلوک کرتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے خلاف نفرتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک پھر آخر وہ بار بار بندوں کے غضب کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ خدا کے بندوں سے غضب کا سلوک کرتے ہیں، اس لیے آسمان سے وہ خدا کے غضب کا نشانہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح دوہری لعنتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں ہمیں نہ داخل فرمانا، ہمیں ان بدنصیبوں میں نہ لکھ دینا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں لکھنا جو تیرے روحانی نظام سے گزر کر اس سے فیض پا کر ایک نئی خلقت کے طور پر دنیا میں ابھریں اور نئی عظیم الشان بنی نوع انسان کو فائدہ دینے والی صورت میں ایک نیا وجود پائیں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی صورت میں جا کر پھر مکمل ہوتی ہے۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو جو مغضوب کی حد تک تو خدا کی ربوبیت اور رحمانیت سے نہیں کاٹے گئے، مگر کچھ نہ کچھ تعلق انہوں نے ضرور توڑا ہے، اس لیے ان کو گمراہوں میں لکھا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ ضالین ہیں جن کا خدا کی بعد میں آنے والی صفات سے زیادہ تعلق کاٹا گیا ہے۔ یعنی اگرچہ ربوبیت سے بھی کچھ یہ تعلق کاٹ دیتے ہیں اور رحمانیت سے بھی، لیکن رحیمیت اور مالکیت سے بہت زیادہ یہ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اور جن کا تعلق مالکیت سے کٹ جائے وہ ضالین ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کی تفصیل میں بھی یہاں جانے کا وقت نہیں، مگر میں نے پہلے چونکہ ذکر کر دیا تھا اس لیے میں اس تعلق کو اس ذکر سے جوڑتا ہوں۔ اور وہ ذکر میں نے یہ کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ عظیم الشان معرفت کا نقطہ ہمیں سمجھایا کہ عیسائیوں پر جو وبال ٹوٹا ہے
وہ خدا کی صفت مالکیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ وہ خدا کو محض عادل سمجھتے ہیں اور مالک نہیں سمجھتے، اور قانون دان نہیں سمجھتے اور قانون کا مالک نہیں سمجھتے۔ اس لیے مجبور ہیں یہ سوچنے پر کہ وہ عدل کے تقاضوں سے بالا ہو کر، ہٹنے کا تو سوال نہیں، عدل کے تقاضوں سے بالا ہو کر بندوں سے مغفرت کا سلوک نہیں کر سکتا۔ جس نے مالک سے تعلق توڑا وہ ضالین میں سے شامل ہو گیا، اور ضالین کے متعلق ہمیں علم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دوسرے مفسرین نے حضور کی ہدایات کی روشنی میں جو تفاسیر لکھی ہیں ان میں یہ بات بہت کھول کر بیان کی گئی ہے کہ اگر مغضوب یہودی ہیں تو ضالین عیسائی ہیں۔ بس ضال ہونے کا یعنی گمراہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ مالکیت کے انکار سے تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے یہ آپ کے سامنے یہ اشارہ رکھا ہے کہ مغضوبیت زیادہ تر ربوبیت اور رحمانیت سے منقطع ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، اور ضالین ہونا زیادہ تر رحیمیت اور مالک سے قطع تعلق ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ضال بننا۔ بہرحال اس مضمون کو اب میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک اور بہت اہم بات سورہ فاتحہ کے متعلق آپ کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ بار بار اس کو نماز میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، تو اس کا مضمون بہت وسیع ہو کر آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر حال وقت انسان ایک حال میں نہیں ہوتا، اور سورہ فاتحہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے جو انسان کے ہر حال سے تعلق رکھنے کے لیے مزاج رکھتی ہے اور وسعت رکھتی ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ آپ سورہ فاتحہ کے مزاج سے شناسا ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے کسی نہ کسی حال میں یہ آپ کے کام آ سکے گی، ورنہ بعض حالتوں میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ ایک بے تعلق سی چیز دکھائی دے گی، لیکن اگر اس کی وسعتوں کو سمجھیں گے تو یاد رکھیں یہ آپ کی وسعتوں پر ہمیشہ حاوی رہے گی، اور کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی حالت سورہ فاتحہ کی وسعت سے باہر نکل جائے۔ یہ جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ضمائر سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جب رب کا تعارف کراتی، اللہ کا تعارف کرواتی ہے، تو اس میں کوئی ضمیر ویسے نہیں نظر آتی سوائے غائب کے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کوئی ظاہر ضمیر نہیں ہے، وہ رب یا یہ رب یا تو یا میں یا ہم یا آپ، کسی قسم کی کوئی ضمیر نہیں، مگر غائب کا مضمون ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی تمام صفات کو غائب میں اور جمع کی صورت میں دکھایا گیا اکٹھا کر کے۔ اس کے بعد مضمون نے ایک پلٹا کھایا اور پہلی دفعہ کھلم کھلا ضمائر کا الفاظ استعمال اس طرح ہوا کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کی دعا میں ہم نے اپنی طرف جمع متکلم کا صیغہ لگا لیا اور خدا کی طرف واحد مخاطب کا، یعنی خدا کو تو کہا اور اکیلا کر دیا۔ اپنی تمام صفات کے باوجود خدا تعالیٰ کی ایک ایسی ہستی کا تصور ابھرا ہمارے سامنے جو غیر منقسم ہے، جو جمع تفریق نہیں ہو سکتی اور واحد ہے۔ بس دعا مانگی تو یہ خیال اس وہم میں مبتلا ہو کر نہیں کہ چونکہ صفات زیادہ ہیں اس لیے ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ بھی کئی قسم کے مختلف وجود رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو جمع کر دیا، گویا تمام کائنات کی نمائندگی اختیار کر لی۔ رب العالمین کا تصور ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے ابھرا،
اور ہم نے یہ سوچا کہ جب وہ سب جہانوں کا رب ہے تو اس سے تعلق رکھنے کے لیے ہم سب کی نمائندگی میں کیوں نہ اس سے مانگیں، کیونکہ وہ سب کا ہے. اگر سب کی طرف سے ہم مانگیں گے تو ہماری دعا میں زیادہ اثر پیدا ہوگا، اور ہم بھی اس کی رب العالمین ہونے کی صفت میں حصہ پا لیں گے. بس ایاک نعبدو کی دعا نے یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھا دیں کہ رب اپنی تمام صفات کے باوجود اکیلا ہی ہے، اور کائنات پھیلی پڑی ہے اور بے شمار ہے. انسان اپنی ذات میں اس ساری کائنات کو مجتمع کر سکتا ہے اور اس ساری کائنات کی نمائندگی میں خدا سے دعا کر سکتا ہے، اور یہ دعا واقعتاً تمام کائنات کی نمائندگی میں ہو سکتی ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو تو در حقیقت ہم حقیقت میں عبادت کا حق ادا کریں یا نہ کریں. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ساری کائنات عبادت واقعتاً کر رہی ہے. تو یہ محض ایک مبالغہ آمیزی نہیں ہے یا محض ایک ذوقی نقطہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو، اے خدا صرف تیری ہم سب عبادت کرتے ہیں، یعنی کل عالمین، تو بالکل سچ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ تمام کائنات کا نمائندہ انسان واقعتاً ہے، اس میں تمام کائنات کا شعور خلاصے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، اور سب سے اعلیٰ شعور انسان کو عطا کیا گیا ہے. اس لیے بحیثیت مخلوقات میں سے افضل ہونے کے وہ نمائندگی کا حق بھی رکھتا ہے. بس جو سب سے افضل ہے تخلیق میں، وہ جب عبادت کا اقرار کر لے اور خدا کے حضور جھک جائے تو گویا تمام کائنات خدا کے حضور جھک رہی ہے. بس ایسا انسان جو عبادت کے وقت اپنا یہ مقام پیش نظر رکھے، اس کے رکوع اور سجود میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے حضور اکیلا نہیں جھک رہا ہوتا بلکہ نعبدوں کے ساتھ جھک رہا ہوتا ہے، تمام کائنات کا خلاصہ بن کے جھک رہا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعبدو کی دعا فرماتے تھے، عرض کرتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ساری کائنات کا نہیں بلکہ تمام عبادت کرنے والوں کے سردار کے طور پر یہ عرض کیا کرتے تھے، اے خدا، اے رب العالمین، ہم سب جو بھی عبادت کرنے والے ہیں وہ سب تیرے حضور جھکتے ہیں، اور میں ان کا سردار ہونے کی حیثیت سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہماری سب سرداریاں تیرے حضور سجدہ ریز ہیں، ہمارے سر تیرے حضور مٹی میں جھک جاتے، ہمارے ماتھے تیرے حضور مٹی میں عاجزانہ طور پر اپنے آپ کو رگڑتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. تو جب تمام کائنات کا سردار جس کو خدا نے پیدا کیا خدا کے حضور رکوع کرتا تھا اور سجدے کرتا تھا اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی دعا پڑھا کرتا تھا، تو حقیقت میں تمام کائنات اور اس تمام کائنات کا خلاصہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. بس اس شان کی عبادت تو آج کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ممکن ہے بھی تو اس کو استطاعت نہیں ہے. یعنی بشری طور پر اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے برابر پہنچ سکے. اس لیے حسب توفیق اپنی عبادت کو ایسی وسعت دینا ضروری ہے، اور اس وسعت کا آغاز اپنے خاندان سے کریں. ایاک نعبدو میں اگر آپ باقی چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے باشعور طور پر، تو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں کو تو شامل کر لیں. اگر آپ خدا تعالیٰ کی جماعت کی طرف سے کسی عہدے پر مامور ہیں تو ان سب کو شامل کر لیں. اگر آپ قائد خدام الاحمدیہ ہیں تو خدام کو شامل کر لیں. اگر لجنہ کی صدر ہیں تو لجنات کو شامل کر لیں. غزی کے جس دائرے پر بھی آپ کو کسی کام پر مامور فرمایا گیا ہے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. ایسی صورت میں جب کہیں گے ایاک نعبدو
تو اس کے ساتھ ہی اپنے نفس کا ایک محاسبہ بھی شروع ہو جائے گا، اور انسان یہ سوچے گا کہ کس حد تک میں ان کی نمائندگی کا حق رکھتا ہوں، کیا میں نے ان کو عبادت کرنے میں اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں، کیا میں نے واقعتاً چاہا ہے کہ یہ سارے میرے ساتھ خدا کی عبادت کرنے والے بنے۔ بس اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایاک نعبدو کے مضمون میں سے کچھ ہوا نکل جائے گی، کچھ جان نکل جائے گی، وہ طاقت نہیں اس میں پیدا ہو سکتی۔ بس دیکھیں وہی دعا ہے ایاک نعبدو کی، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ اس کے معنی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ بہت قوی دعا بن کے ابھرتی ہے، بعض صورتوں میں اس میں ناطاقتی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس ایاک نعبدو کی دعا کا مضمون بہت ہی وسیع اور گہرا ہے۔ اس کا ایک طرف تعلق ہے رب رحمان رحیم اور مالک سے، اور دوسری طرف کل عالمین سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، اور آپ واسطہ بن جاتے ہیں رب اور اس کے بندوں کے درمیان، رب اور اس کی مخلوقات کے درمیان۔ یہی ضمائر کا مضمون آگے بڑھتا ہے، اور اب ہم رکوع میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یا نہیں سوچا، لیکن یہ تعجب کی بات ضرور ہے کہ رکوع میں جاتے ہیں تو ہم بھی اکیلے اور خدا بھی اکیلا۔ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور یہی سجدے میں حال ہے۔ رب العالمین میرا رب بن گیا ہے، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے اور بہت لطف کی بات ہے اور بے انتہا شکر کی بات ہے کہ وہ شخص جو نماز کو سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہوئے رکوع تک پہنچتا ہے، اس کو گویا نماز یہ پیغام دے رہی ہے کہ تو نے خدا کی ربوبیت کو عالمین کے اوپر قبول کیا اور سمجھا، اور خدا کی ربوبیت کا نمائندہ بننے کی کوشش کی۔ تو نے خدا کی رحمانیت کو کل عالمین پر جاری ہوتے دیکھا اور سمجھا، اور پھر خود خدا کی نمائندگی میں اپنی رحمانیت کو اسی طرح پھیلانے کی کوشش کی۔ غرضی کے مالک تک آپ پہنچیں تو ان سب باتوں کا جواب پھر خدا کی طرف سے یہ آتا ہے کہ تو نے تو ایاک نعبدو مجھے کہا کہ اے خدا، میں تمام بنی نوع انسان کی یا ان سب کی نمائندگی میں جن کو تو نے میرے تابع فرمایا ہے تیری عبادت کرتا ہوں، اس لیے اب میں تجھ پر تیرا خدا بن کر ابھروں گا، اور تجھے یہ حق عطا کرتا ہوں کہ تو کہے سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا رب جو میرا رب ہے۔ اب یہاں جو غائب تھا وہ غائب نہ رہا، جو سب کا تھا وہ سب کا ہوگا بھی، لیکن یہاں اپنا بن کے ابھرا ہے اور میرا رب بن کے ابھرا ہے۔ بس جس کا رب عظیم ہو اس کو بھی عظمتوں سے حصہ ملے گا۔ اس میں یہ خوشخبری بھی عطا کر دی گئی کہ اب تو عام انسان نہیں رہا، تو نے ایک ایسی ذات سے تعلق جوڑ لیا ہے اور اس کو اپنا بنا لیا ہے، وہ تیرا ہو چکا ہے کہ اب اس کی عظمتوں سے تجھ کو حصہ دیا جائے گا۔ اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور بالکل ذلیل، دنیا کی نظر میں بظاہر بالکل ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے زیادہ انسان کے لیے دنیا کی نظر میں کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا ماتھا کسی کے حضور اس خاک میں رگڑنے لگے، خاک پر رگڑنے لگے۔ وہاں اس کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے سبحان رب اعلیٰ، وہ رب جسے میں نے اپنا بنا لیا ہے، جس نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، وہ ہر دوسری چیز سے بلند تر ہے اور اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابل پر کسی اور چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خدا کے علوف میں سے، خدا کے بلند مرتبہ ہونے میں سے ان عاجز بندوں کو بھی حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ضمائر کا مضمون دیکھیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچتا، اور بظاہر سجدے کی انتہائی جھکی ہوئی حالت میں ہے، لیکن اس جھکی ہوئی حالت میں یہ مضمون اپنے معراج کو پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو یہ سبق دے جاتا ہے کہ اس کی ہر ترقی کا راز اس کے عجز میں ہے۔ جتنا زیادہ وہ خدا کے حضور گرے گا اور جھکے گا،
اتنا ہی زیادہ اسے سربلندی عطا کی جائے گی. پس ضمائر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو نماز ایک عظیم الشان پیغام رکھتی ہے اور گہرے سبق رکھتی ہے. اس کے علاوہ نماز میں زمانوں کو بھی اس رنگ میں استعمال فرمایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی دلکش مضمون ہمارے سامنے ابھرتا ہے اور ہمارے دماغوں کو روشن کرتا چلا جاتا ہے. لیکن میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اب چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چند اور باتیں بھی نماز سے متعلق کہنی باقی ہیں. اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعے پر ہی اگر وقف جدید کی باتیں کرنے کے بعد وقت بچا، ورنہ پھر اس سے آئندہ جمعے پر اس مضمون کو جاری رکھیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان